جو شخص اتنے صحابہ کا قاتل ہے اس کے لیے آپ یہ تماشا گڑھ رہے ہیں کہ جناب والا اس جبر اور بربریت کو جناب والا نہ پیش کیا جائے، اس کو عصمت کے پردے میں لپیٹ کر جناب والا پیش کیا جائے۔ صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کہنے کی جسارت کرنا کہ وہ کئی ایک صحابہ کرام علیہم رضوان کے قاتل ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ خون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو جنگ ہوئی، علماء نے فرمایا وہ اجتہادی خطا تھی، اور اجتہادی خطا پر بھی آپ کو معلوم ہے، اگر آپ اہل علم ہیں، علامہ صداقت فریدی صاحب، کہ اگر اجتہادی خطا کرنے والے سے خطا سرزد ہو جائے تو وہ پھر ایک ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور اس کا اجتہاد اگر درست ہو جائے تو 2 ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں آپ کو تسلیم ہے، لیکن پھر بھی آپ ایک اجتہادی خطا کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک ایسا گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ گناہ کبیرہ ہے، اور ان کو قاتل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس نے گستاخی کی، اب وہ آگے نہ جانے کتنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی گستاخی کرنے والا ہے۔ اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، یہ بات امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمائی۔ آپ کی کتاب کے سامنے کتاب موجود ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عبارت کو لے کر کے آئے۔ یہ عبارت آپ کی اسکرین پر موجود۔ آپ نے فرمایا اسلام کا ایک دروازہ ہے، اور وہ اسلام کا دروازہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہے۔ جس نے اسلام کے دروازوں کو توڑنے کی کوشش کی، اس نے صحابہ کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان تک پہنچنے کا بھی ایک دروازہ ہے، وہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دروازہ توڑنے کی کوشش کی، اب وہ آگے نہ جانے کتنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی گستاخی کرتا چلا جائے گا۔ تو اکابرین نے کیا لکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنے والا پھر آگے اور بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی گستاخیاں کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور وہ کرتا چلا جاتا ہے، پھر اس کی عقل بھی کام نہیں کرتی ہے۔ تو علامہ صداقت فریدی صاحب، آپ ایک طرف تو اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہیں، اور دوسری طرف گمراہوں کے باطل عقیدے آپ اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں، اور وہ عقیدے کے جو عقیدے اہل سنت نے نہ کبھی تسلیم کرے نہ تسلیم کر سکتی ہے اہل سنت و جماعت، آپ نے اس کو اہل سنت کے عقیدے اور نظریے بیان کر کے پیش کر دیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ الغرض امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی جسارت کر لی، اب وہ آگے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک کے بعد ایک گستاخیاں کرتا چلا جائے گا۔ اگلا حوالہ میں کہتا ہوں کہ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ ایک ایسی حدیث مبارکہ ہے جو علامہ صداقت فریدی صاحب آپ اور آپ کے حمایتی کبھی بھی ہضم نہیں کر سکتے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ سامنے موجود، حوالہ حدیث نمبر 39035۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال ہوا کہ آپ بیان فرمائیے کہ جب جنگ صفین کے اندر جو لوگ قتل ہوئے ان کے بارے میں آپ کا عقیدہ اور ایمان کیا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ کا قول، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث آپ کو لینی پڑے گی، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا اور اپنے قول سے رجوع کرنا پڑے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا جو فرمان تھا وہ سامنے موجود ہے۔ آپ نے فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنۃ، اور جو ہماری طرف سے قتل ہوئے اور جو امیر معاویہ کی طرف سے قتل ہوئے یہ دونوں جنتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر میں قربان کہ قتلانا و قتلاہم فی الجنۃ، ہماری طرف قتل ہونے والے بھی جنتی ہیں اور جو ان کی طرف سے قتل ہوئے ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ تو جو جنتی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں ان کے لیے آپ اس طرح کی بات کہیں کہ امیر معاویہ نے ان کو جو ہے وہ قتل کیا اور وہ خود قاتل ٹھہرے، تو آپ نے ان کو قاتل کہہ کر یقینی طور پر ان کی شان کے اندر وہ نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو اس کاتب وحی جیسے صحابی کی شان اقدس کے لائق نہیں ہے۔ پھر نہج البلاغہ کا وہ خطبہ کہ جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے بیان فرمایا جب یہ جنگ اختتام پر پہنچی اور یہاں بھی مقتول تھے وہاں بھی مقتول تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ان کے قتل ہونے والے اور ہمارے قتل ہونے والے کا دین ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، ایمان ایک ہے۔ آپ کے یہ جملے نہج البلاغہ کا یہ خطبہ ہے، فرمایا دین ایک، ایمان ایک، اللہ ایک، نبی ایک، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ نے وجہ بیان فرمائی، کہا ذاتی جھگڑا نہیں تھا بلکہ فاختلفنا فیہ من دم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اختلاف ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قصاص لینے کی وجہ سے، بس ذاتی جھگڑا کوئی نہیں تھا، ذاتی عناد کوئی نہیں تھا، صرف اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ فاختلفنا فیہ من دم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے۔ تو جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ ایمان رکھتے ہو، خود کا یہ عقیدہ ہو کہ ان کے مقتولین ہمارے مقتولین سب جنتی ہیں،
ایسے صحابی کے لیے، ایسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ جن سے خطا اجتہادی کے بعد یہ عمل سرزد ہوا، ان کو معاذ اللہ آپ ہزاروں صحابہ کا قاتل کہہ دیں اور ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے میں آڑ محسوس کریں، شرم محسوس کریں، امیر معاویہ کہنے میں شرم محسوس کریں معاذ اللہ، اور معاویہ کہتے رہے، ان کے آگے حضرت لگانے میں آپ آڑ محسوس کریں، شرم محسوس کریں، ان کے نام کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانے میں شرم محسوس کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے اور قرآن کریم فرقان حمید کے اس درس کو یاد کیا جائے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور بعد میں جہاد کرنے والے اور خرچ کرنے والے، ان کے مقام اور مرتبے میں فرق بہت بلند و بالا ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، بعد والے اور پہلے والے ان تمام کو اللہ نے جنتی بنا دیا ہے۔ تو جنتی تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ہے، اور کوئی جنتی صحابی کے لیے اتنی نازیبہ الفاظ استعمال کرنے کی جسارت کرے تو میں سمجھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ اللہ رب العزت اس کو ہدایت کا رستہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رہنے کی۔ تو